الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ مشت زنی کے کل آڈیو کے اندر بھی بہت سے نقصانات بتائے گئے تھے، اور آج قرآن حدیث کی روشنی میں نقصانات کو پیش کرتا ہوں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی آیت کے ماتحت جو کل پیش کی گئی تھی، فرماتے ہیں مشائخ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتایا ہے کہ ہاتھ سے زنا کرنے والا ملعون ہے، اللہ اس امت کا عذاب فرمائے گا جو اپنی شرمگاہوں کو بیکار طریقے سے جیسے کہ زلق یعنی ہاتھ سے منی نکالنا وغیرہ میں استعمال کرے۔ ایک قوم میدان محشر میں آئے گی، ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے وہ منی اپنے ہاتھوں سے نکالنے والے ہوں گے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح شامی نے رد المختار میں لکھا ہے کہ یہی وہ لوگ ہوں گے جو اپنے ہاتھوں کو شرمگاہ سے رگڑ کر منی نکالتے ہوں گے۔ حدیث نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت سے نہ دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ انہیں لوگوں کے ساتھ جمع کرے گا، انہیں سب سے پہلے جہنم میں داخل کرے گا مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ توبہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ خود مہربانی فرمائیں گے، ان کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ وہ 7 قسم کی سے پہلا ہاتھ سے نکاح کرنے والا یعنی مشت زنی کرنے والا۔ نمبر 2، اغلام بازی یعنی لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرنے والا۔ نمبر 3، نشے باز شراب کا عادی۔ نمبر 4، اپنے ماں باپ کو مارنے پیٹنے والا یہاں تک وہ چیخ و پکار کرنے لگے۔ نمبر 5، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے والا یہاں تک کہ اس پر لعنت بھیجنے لگے۔ نمبر 6، اپنی پڑوسن سے بدکاری کرنے والا۔ ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور مشت زنی کے متعلق اخباروں میں، کالم میں، رسائل کے اندر بہت غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے۔ آج کل لوگ ایلوپیتھک انگریزی ڈاکٹر کے پاس جا کر کل بتائے گئے آڈیو کی تمام نقصانات کی شکایت کرتے ہیں تو ڈاکٹر کو فوراً جواب دیتا ہے کہ مشت زنی ہاتھ سے منی نکالنے سے کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہوتا ہے، اور اس کی کمزوری تو فوراً دور ہو جاتی ہے۔ مریض ڈاکٹر کی یہ بات سن کر وہ بیوقوف خاموش ہو جاتا ہے، اور ڈاکٹر ان بیماریوں کی کوئی وجہ نہیں بتاتا ہے جس کی مریض نے شکایت کی تھی، اور مریض پوچھتا بھی نہیں ہے اگر مشت زنی نقصان دہ نہیں ہے تو مجھے بیماری کیوں، کیا وجہ؟ مریض تجربے پر بھروسہ کرنا چاہیے اس کو، یا آج کل کی ایلوپیتھک پیسے کماؤ ڈاکٹروں کی بات پر سوچیے۔ صرف ایلوپیتھک ہی اس کو نقصان دہ نہیں بتاتی ہے، ورنہ ہومیوپیتھک، آیورویدک، یونانی، قرآن، حدیث، بزرگان دین، علماء کرام، عقل مند لوگ، بڑے تجربہ کار لوگ اس کو نقصان دہ بتاتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کی بات پر آپ بھروسہ کیجئے، صرف ایلوپیتھک ڈاکٹروں کی بات میں مت آئیے۔ اور مشت زنی سے بچنے کے کیا علاجات ہیں؟ مشت زنی کی اصل وجہ شہوت کا ابھار ہوتی ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم کی کتاب حیا اور پاک دمی میں لکھے گئے تمام علاجوں کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کے لیے نکاح کو شہوت کا علاج بتایا ہے، لہذا نکاح جلد کرو۔ نمبر 2، بد نظری سے پرہیز کرے، یہ بہت بڑی وجہ ہے شہوت کو پیدا کرنے کی۔ اس لیے یہ آڈیو بیان کرنے والے کے پیر و مرشد قبلہ حضرت مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہم کی کتاب نگاہ و شرمگاہ کی حفاظت اور پیر ذوالفقار کی کتاب حیا و پاک دامنی کا مطالعہ کرے، دونوں حرفوں میں، گجراتی میں، اردو میں یہ موجود ہے۔ نمبر 3، فاسقین برے دوستوں کی صحبت سے پرہیز کرے۔ نمبر 4، تہجد کے وقت یا عشاء کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کر شہوت پر کنٹرول ہونے کی اللہ سے دعا مانگے۔ نمبر 5، اللہ کا کثرت سے ذکر کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرے، فکر کی زندگی ذکر سے دور ہوتی ہے۔ نمبر 6، ہر مہینے 13، 14، 15 اسلامی تاریخ کو روزہ رکھے۔ جب عادت پختہ ہو پھر بھی شہوت پوری نہ ٹوٹے تو پھر ہر ہفتے پیر اور جمعرات کے روزے رکھے۔
یہ روزے رکھنے کی بات حدیث سے ثابت ہے شہوت کو توڑنے کے لیے، اور یہ بات ذہن میں رہے، پہلے دن روزہ رکھنے سے شہوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لگاتار کئی دن روزے کا معمول چلانے سے شہوت ٹوٹتی ہے۔ پھر سحری اور افطار میں بھی پیٹ بھر کر نہ کھائے ورنہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ علاج نمبر 7، باوضو رہیں۔ حدیث میں ہے کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ نمبر 8، بد نظری کے مواقع، گلی کوچے، بازار، چوراہے، مال میں جانے سے، وہاں بیٹھنے سے، اخبار وسائل میں اور عورتوں کی تصویر دیکھنے سے بچے۔ نمبر 9، فارغ نہ رہے، اپنے آپ کو کاموں میں اتنا مشغول کر دے کہ سر کھجانے کی فرصت ہی نہ رہے۔ نمبر 10، تنہائی میں نہ رہے، ایسی جگہ بیٹھ کر پڑھے لکھے جہاں لوگوں کی نگاہیں پڑتی ہو۔ نمبر 11، بغیر نیند آئے نہ لیٹے، جب آنکھ کھل جائے تو فوراً بستر سے اٹھ جائے۔ بستر پر خامخواہ پڑے رہنے سے، لیٹے رہنے سے شہوت بھڑکتی ہے۔ نمبر 12، بیت الخلاء میں زیادہ دیر نہ لگائے، ننگے بدن کی حالت میں شہوت بڑھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ بیت الخلاء میں بغیر ضرورت کے عضو خاص کو، اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگائے۔ نمبر 13، فحش اور ننگا مذاق نہ کرے، اپنے ساتھیوں سے مذاق سے پرہیز کرے، اس سے شہوت بڑھنے کا اس کے دروازہ اسی سے کھلتا ہے۔ نمبر 15، اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس کا استحضار رہے۔ نمبر 16، قبرستان جایا کرے تاکہ موت کی یاد آئے۔ یہ سب علاج جو آپ کے سامنے 16 علاج پیش کی گئی، کہ کسی کو لواطت کی، لڑکوں سے بدکاری کی عادت ہو، بد نگاہی کا مرض ہو، زنا کی عادت ہو، ان تمام میں مفید ہے۔ اللہ ہماری پوری امت کی، خصوصاً ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا